السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سبسکرپشن کے لحاظ سے آپ کو ساتھ ساتھ جب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, تو ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ بھی اپڈیٹ دی جائے کہ ماشاءاللہ آپ کتنے سبسکرائبرز ہو چکے ہیں. 28,62,000 سبسکرائبرز جو ہے وہ ہم آلریڈی کراس کر چکے ہیں. پہلا ٹارگٹ جو ہے 29 لاکھ سبسکرائبرز جو ہے وہ جلد از جلد ہم نے اچیو کرنا ہے, اور آپ کی مدد سے انشاءاللہ یہ ضرور پورا ہوگا. واٹس ایپ ہمارا جو چینل ہے اس کا لنک نیچے ہم شیئر کر رہے ہیں. اس کے اندر میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے 10 دن کے اندر 90,000 سبسکرائبرز کا جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. سو آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا تو صرف آپ نے نیچے جا کے اس کو پریس کرنا ہے. واٹس ایپ خود بخود کھل جائے گا, آپ کے سامنے ہمارا چینل جو ہے وہ آ جائے گا, اور آپ نے فالو کرنا ہے اسے, اور آپ کو ہماری اپڈیٹس جو ہیں وہاں پہ ملنا شروع ہو جائیں گے. اٹ از مچ مور ایزی ہے فار یو کہ آپ کو جیسے ہی ہماری ویڈیو ریلیز ہوتی ہے اس کا لنک ہم لوگ اپنے واٹس ایپ چینل کے اوپر شیئر کرتے ہیں, تو آپ کو وہاں سے بھی نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. اچھا جی, پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ خبر یہ شیئر کی تھی کہ جناب آج پاکستان تحریک انصاف کا امتحان ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 دن کا جو سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جو دورہ ہے, اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جو اتنا مطلب کارکنوں کو پرجوش کیا اور آپ نے کہا بڑا اچھا رزلٹ آیا ہے, تو پھر آج تو ایک جم غفیر ہونا چاہیے وہاں پہ. عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو ان کی فیملی جاتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہاں پہ موجود ہونے چاہیے. لیکن وہی ہوا جو ہر ہفتے ہوتا ہے, بلکہ اب تو سچویشن اور بھی زیادہ ورس ہو گئی ہے. وہ میں کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں, ابھی تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیلز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن ابھی تک کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, تو خبر یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے ان کی بہنیں جو ہیں وہ گورکھپور ناکے کے اوپر وہاں پہ پہنچی, اڈیالہ جیل کے باہر. وہاں سے کارکنوں کے ہمراہ پیدل فیکٹری ناکے کی جانب روانہ ہوئی, لیکن آج بھی عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی گئی. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اوپر دھاوا بول دیں, جو مرضی کر لیں, بارش بھی ہوتی ہے تو ہم آج ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. تو علیمہ خان صاحبہ نے ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہاں پہ دھرنا دے دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک گلہ بھی کیا ہے کہ یہاں پہ مطلب جو لیڈرشپ ہے اس کی کیا مصروفیات ہے, یا پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کی کیا مصروفیات ہے کہ وہ یہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے وقت نہیں نکال پاتی. اگر آپ کو یاد ہو, اگر آپ ریگولرلی ہمارے ویلاگس دیکھتے ہیں, تو میں پچھلے 2-3 ہفتے سے یہ بات تواتر سے یہ کرتا جا رہا ہوں کہ جناب یہ شرم کا مقام ہے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز کے لیے کہ وہ اس موقع کے اوپر فیملی کے ساتھ آ کے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ایکچولی اگر وہ خود آئیں یا کارکنوں کو وہاں پہ لے کر آئیں تو اس سے ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن سہیل آفریدی صاحب کا جو دورہ لاہور تھا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, بری طرح جو ہے وہ شو فلاپ ہوا ہے. کوئی وہاں پہ ان کی بہنیں یہ کہنے کے اوپر اب مجبور ہو چکی ہیں کہ جی ہمیں سپورٹ جو ہے وہ نہیں مل رہی. دوسری بات یہ کہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, اور اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے. کہتے ہیں جی ہر منگل یہاں آتا ہوں لیکن افسوس کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, یہ ذرا سنیے گا غور سے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا آج جو ملاقات کی بھیک ہم مانگ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ ساتھ اس میں اپنوں کا بھی ہاتھ ہے اس کے اندر, کہ ہر مرتبہ ہم یہاں سے مایوس ہو کر واپس جاتے ہیں, بہت ہو گیا. اپنوں سے اپنوں کا بھی ہاتھ ہے. یہ اپنے کون ہیں, آپ نے سوچا ہے اس کے اندر کہ آپ کے اپنے کون ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے اپنے کون. آپ کے اپنے وہ ہیں, میری نظر میں آپ کے اپنے وہ ہیں جو زیادہ تر پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے یوٹیوبرز ہیں. آپ کے یوٹیوبرز نے اپنا منجن بیچنے کی خاطر, اپنا مال بیچنے کی خاطر اتنی ایکسٹریم پوزیشنز لے لی ہیں, کیونکہ ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی نا, مطلب نہ ان کی فیملیز کے حوالے سے کوئی ایشو ہے, یا تو ان میں سے زیادہ تر, اچھا ان میں سے ایک لونڈا لپاڑا تو اس کی فیملی ہے ہی نہیں, میں جانتا ہوں اچھی طرح, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیل, اس کی کوئی فیملی نہیں ہے, کوئی والد وارث نہیں ہے, وہ کلہ ہی چلی جا رہا ہے, مجھے پتہ ہے اس کے بارے میں. اور جو لوگ ہیں وہ اپنی فیملیاں ویسی لے جا چکے ہیں, ان کو نہیں کوئی فرق پڑتا کہ ان کی فیملیز کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, اٹ ڈزنٹ میٹر. سفر کون کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب اور ان کی فیملی, کہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی. وہ اپنا منجن اپنے یوٹیوب چینلز جو ہیں وہ بیچی جا رہے ہیں, وہ ایسا ماحول بنا رہے ہیں, ایسی چیزیں کریٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یا حکومت کے درمیان کبھی بھی معاملہ طے نہ ہو سکے, بیڑا غرق ہو کے رہ جائے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک ان میں چند اپنے ایسے بھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے یہیں پہ موجود ہیں, پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کلیش کی صورتحال جو ہے نا برقرار رہے, کیونکہ اگر کلیش کی صورتحال ریزالو ہو گئی ان کی دکانیں بند ہو جانی ہیں. انہوں نے کیا منجن بیچنا ہے, پھر وہ کیا کریں گے؟ ان کو پتہ ہے جس دن کلیش کی صورتحال کلیئر ہو گئی اور عمران خان صاحب باہر آ گئے تو یہ پوری لیڈرشپ فارغ ہے. اس کے بعد آپ کبھی ذرا مطلب اگر خود ہی ایویلویٹ کریں, میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, آپ ذرا خود ایویلویٹ کریں کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے اور انہوں نے آگے پاکستان تحریک انصاف کی دوبارہ باغ دوڑ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لی,
تو اس کے بعد ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں فارغ ہو جائیں گے, ان میں سے کتنے لوگ ایکچولی سروائیو کریں گے؟ کئی ایسے لوگ ہیں, کئی ایسے چہرے ہیں. اور جو باہر بیٹھے, ظاہری بات ہے ان کا پرائم کنسرن جو ہے نا وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے پیسے بنانے ہیں بس. نہ وہ کبھی پارٹی فنڈ میں ایک ڈھیلی دیں گے, نہ وہ کوئی ویسے جا کے کوئی ان کو سپورٹ کریں گے, نہ وہ کبھی پاکستان واپس آنے کا سوچ رہے ہیں اس وقت. انہوں نے کہا جناب ہم اپنے عیش و جو عیاشی کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے, ہمارا سسٹم اسی طرح ہی چلتا رہنا چاہیے. آپ جائیں ڈنڈے کھائیں, سردی میں کھڑے ہوں, اس کی بہنیں جا کے اگر وہاں پہ رات رات بیٹھ کے دھرنا دیتی ہیں, واٹر کینن کا سامنا وہ کرتی ہیں, لاٹھی چارج ان کے اوپر ہوتا ہے, آنسو گیس ان کے اوپر فائر ہوتا ہے, آپ جائیں اور آپ بھاڑ میں جائیں. ہم لوگ اپنے ڈرائنگ رومز کے اندر بڑے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. سو یہ ہیں وہ اپنے جس کا بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ ان لوگوں کے اوپر ریلائی کر لیا ہوا ہے, ان اپنے لونڈے لپاڑوں کے اوپر, اپنے یوٹیوبرز کے اوپر اتنا آپ نے ریلائی کر لیا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے. یہ ہمارا منجن بیچتے ہیں, لیکن وہ آپ کا صرف منجن نہیں بیچ رہے ہیں نا, وہ اپنا منجن بھی بیچ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے, ان کا جو شو روم ہے نا اس میں صرف آپ کا سودا نہیں بک رہا, آپ کا سودا تو وہ بیچ ہی رہے ہیں, ظاہری بات ہے آپ کی ویورشپ انہوں نے لی ہوئی ہے, ساتھ وہ اپنا منجن بھی بیچی ہے. اینڈ دے ڈونٹ کیئر. آپ ان کو جا کے اگر کہہ بھی دیں گے نا کہ بھائی ذرا ہتھ ہولا رکھ لو, منہ اپنا بند کر لو, ہمیں ذرا مذاکرات کا عمل چل رہا ہے اس وقت, کرنے دو آرام سے. ہر 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد فیک نیوز جنریٹ کریں گے, کبھی کسی کے بارے میں کبھی کسی کے بارے میں, کوئی سر پیر نہیں ہوگا. اور میں اسی لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف پچھلے 10-15 دن کے جا کے نا پیچھے جا کے چیک کیا کریں, 15 دن پیچھے, مہینہ پیچھے جا کے ان کے ویلاگ چیک کیا کریں, اور پھر چیک کریں کہ کیا بکواس کر رہے ہیں, کیا جھوٹ بول رہے ہیں. اور وہ ساری فیک نیوز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن لوگ بھول بھلا جاتے ہیں, ٹھیک ہے یار خیر اٹ ڈزنٹ میٹر, نیا منجن بتاؤ کیا ہے, اور پھر وہ نیا منجن آپ کو بیچتے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. خیر یہ تو بات چلتی رہے گی. آگے انہوں نے کہا جی تحریک اپنی جگہ جو وہ جس شدت سے بھی چلے, لیکن مذاکرات کا کوئی متبادل نہیں ہے. اب یہ بیرسٹر گوہر خود یہ فرما رہے ہیں کہ جی مذاکرات بہت ضروری ہے. حالات کی شدت کا جو تقاضا ہے اس کے حساب سے مذاکرات کی طرف پروگرس اس سپیڈ سے نہیں ہو رہی جس سپیڈ سے حالات تقاضا کر رہے ہیں. وہ جیسا بھی ہے لیکن اختیار جو ہے اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کے پاس ہے. لیکن میں تمام صاحب اقتدار سے درخواست کرتا ہوں کہ حالات کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دل بڑا کریں, اس ملک کے قوم کے بچوں پر رحم کریں. ہمارے لیے تو سسٹم رک گیا ہے, نہ رکتا تو روز یہاں کھڑے نہ ہوتے اور اپنے بھائیوں سے یہ درخواست نہ کر رہے ہوتے کہ ہمیں جانے کی اجازت ہے یا نہیں, کیونکہ اس میں عدالتی آرڈر ایس او پیز کے تحت ہم آ رہے ہیں. لیکن اب میری تمام صاحب اختیار لوگوں سے گزارش ہے کہ ملک کی خاطر, جمہوریت کی خاطر اس ملک پر ترس کرو. اس سال 2 سزائیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ہوئیں. سال 2025 میں دشمن کے ساتھ سیز فائر ہوا, لیکن ہمارا آپس کا تناؤ ختم نہیں ہوا. افسوس کے ساتھ 2026 میں داخل ہو رہے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ سال بھی سزاؤں کا سال ہے. یہ بات میں آلریڈی اپنے ایک جگہ پہ ایک انٹرویو کے اندر مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کے خیال میں 2026 سے کتنا فرق ہوگا, تو میں نے کہا تھا جی مجھے کوئی زیادہ بڑا فرق نظر نہیں آ رہا, فی الحال نظر نہیں آ رہا. دسمبر 2025 میں آنے والے 2026 کے حوالے سے مجھے کوئی بہت بڑا فرق نظر نہیں آ رہا. اور کیونکہ آپ کا جو سسٹم بنا ہوا ہے نا یہ والا, یہ لونڈے لپاڑوں کے اوپر ریلائی کرنے کا, یہ آپ کا بیڑا غرق کرے گا. اور وہی ہوا ہے جس کو آپ اپنی طاقت سمجھتے ہیں نا, وہی ایکچولی سب سے بڑی آپ کی ویکنیس ہے. کیونکہ ان کے ذریعے آپ نے جو ماؤتھ پیس والے جو رکھے ہوئے ہیں نا, وہ جہاں پہ ان کا دل کرتا ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو دس از واٹ ہیپنس. خیر بیرسٹر گوہر صاحب کی یہ جو گفتگو تھی کہ جی اپنوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے, اس کے اوپر سینیٹر مشال یوسفزئی نے ایکچولی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا پارلیمانی پارٹی وزیر اعلیٰ صاحب, ہمیں یہاں تک کہ خان صاحب کو بھی کہا گیا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کہتا ہے کہ علی ظفر صاحب کے بجائے اگر صرف سلمان اکرم راجہ ملاقاتیوں کی لسٹ بھجوائیں گے تو ہی ملاقات ہوگی. تو اس لیے خان صاحب نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب لسٹ بھیجیں, لیکن تب سے اب تک 6 ہفتے گزر گئے. خان صاحب کے ساتھ ساتھ بی بی صاحبہ کی بھی ملاقات بند ہو گئی ہے. آج ہم جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں اس میں یقیناً دوسروں کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنوں کا بھی ہاتھ ہے. خان صاحب کے بتائے گئے ڈسپلن کی وجہ سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, لیکن اگر حالات یہی رہے تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. لیڈر صرف اور صرف عمران خان ہے. اب یہ جو جس طرف گولہ باری کر رہی ہیں وہ ہیں اوبیسلی سلمان اکرم راجہ صاحب, کیونکہ مشال یوسفزئی صاحبہ جو ہیں ان کا ایشو ہے ود علیمہ خان اینڈ سلمان اکرم راجہ. تو اسی لیے یہ اس طرف آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں کہ جناب جب سے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں گئی ہیں تب سے بیڑا غرق ہو گیا ہماری ملاقاتیں بھی بند ہو گئی ہیں, سب کچھ ہی کانٹیکٹ وغیرہ بند, سب کچھ بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ تو ہوگا اوبیسلی, جب آپ یہ والا روٹ اختیار کریں گے تو پھر یہ تو ہوگا. منیف فاروق صاحب نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر جو ہے وہ ایکچولی خبر دی, خبروں کی مجھے بھی لگتا ہے ٹھیک ہے. کہتے ہیں یہ اگلے چند دنوں میں ایک بڑا کیس جی ایچ کیو حملہ کیس بہت سپیڈ میں چلتا ہوا نظر آئے گا, اور اگلے 2 سے 3 مہینوں میں جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان کو سزا ہو جائے گی. یعنی اس بات پر مہر ثبت کی جائے گی کہ موجودہ نظام میں تحریک انصاف کے لیے کوئی بھی سپیس نہ بنے. سو وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے 2026 جو ہے 2025 سے بھی زیادہ پرابلمٹک بنے گا پاکستان تحریک انصاف کے لیے, جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے.
میری اطلاعات کے مطابق یہ تو صرف ایک کیس ہے جس کے ابھی وہ منیف فاروق صاحب بات کر رہے ہیں. میرا خیال میں 2026 کے اندر اور بھی کیسز کے اندر عمران خان صاحب کو سزائیں ہو سکتی ہیں, اور شاید پہلے سے بھی زیادہ سخت سزائیں ہو سکتی ہیں. سو انلیس اور انٹل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کسی طرح طے نہ ہو جائے. اگر تو طے ہو گئے تو پھر آبویسلی اس میں ریلیکسیشنز بھی ہوتی ہیں. آپ کو اچھا لگے برا لگے, برا ہی لگتا ہے ظاہری بات ہے, اچھا لگنے والی اس میں بات کوئی نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ سسٹم اسی طرح ہی چلتا ہے کہ جب ہواؤں کا رخ آپ کے خلاف ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ آپ کے خلاف چلنا شروع ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. وہ یہیں پہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ الیکشن ٹریبیونل نے NA 130 نواز شریف صاحب کا حلقہ جو لاہور سے جہاں پہ وہ کامیاب قرار پائے تھے, الیکشن کمیشن نے ان کے جو جیت کا نوٹیفیکیشن ہے اسے درست قرار دے دیا ہے, اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا. اور ٹریبیونل نے نواز شریف کے خلاف ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست جو ہے اسے خارج کر دیا ہے. نواز شریف کی جانب سے بیرسٹر اسد اللہ چٹھا انہوں نے دلائل دیے. PTI کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا. یاسمین راشد نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے قانون کے منافی جو ہے وہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ وہی جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا ہواؤں کا رخ, ورنہ اس کے اوپر ہم نے پورا ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا. NA 130 کے اوپر ہم نے ایک کمپلیٹ پوڈ کاسٹ کیا تھا جس میں نواز شریف صاحب کے جو فارم 45 وغیرہ تھے الیکشن کمیشن کے, ناٹ نواز شریف کے, الیکشن کمیشن کے جو فارم 45 تھے, اور وہ فارم 45 جو ایکچولی دیگر امیدواروں کے پاس تھے جس میں پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر یاسمین راشد شامل ہیں, ان کے جو چیف پولنگ ایجنٹ تھے ان کو ہم نے بلایا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے فارم 45 کو ٹیلی کیا تھا. تو اس میں واضح غلطیاں جو ہے وہ نظر آ رہی تھی. یہ کچھ آپ کے سامنے بھی ہیں, اگر آپ اس میں نوٹ کریں کہ اس میں ہم نے یہ چند کٹنگز جو ہے ہم نے اس میں سے نکالی ہوئی تھی, اس سے آپ کو کلیئر کٹ نظر آتا ہے. اور اس طرح کے بہت سے فارم 45 تھے کہ جس کے اندر ہمیں واضح طور پہ یہ کٹنگز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ ہواؤں کا رخ چونکہ فیور میں ہے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ سپورٹ میں آئیں گی, ڈزنٹ میٹر, کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا. لیکن جس دن تھوڑا سا لیفٹ سے رائٹ ہوا تو آپ کے تمام کیسز جو ہیں وہ ٹک 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 کھلنا بھی شروع ہو جائیں گے. خیر, اس کے علاوہ کچھ اور خبریں, اور وہ یہ ہے کہ جناب پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جب آئے تھے, اس کے بعد وہاں پہ وہ جو ہلڑ بازی ہوئی تھی اور جو تکرار ہوئی تھی اسمبلی سٹاف کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے MPAs کی اور ان کے سٹاف کی اور صحافیوں کے درمیان جو کچھ ہوا تھا, اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی ہے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے جو ہے وہ بنائی گئی تھی. رپورٹ میں ہلڑ بازی میں ملوث اشخاص کے خلاف قانونی کارروائی کرنے اور معاملے کی تفتیش میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد لینے کی تجویز دی گئی ہے. اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ KP کے ساتھ آنے والوں کے صرف ناموں کی فہرست دی. اپوزیشن کی دی گئی ناکافی لسٹ کے باعث شناخت میں مشکلات ہوئیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ مطیع اللہ برقی نامی شخص نے جھوٹ بول کر اسمبلی میں داخلے کی کوشش کی. مطیع اللہ برقی نے کہا کہ وہ خیبر پختونخوا PK 89 سے MPA اشفاق ہیں. صوبائی وزیر KP مینا خان نے تصدیق بھی کی کہ مطیع اللہ برقی MPA اشفاق نہیں ہے. مطیع اللہ برقی کو باہر جانے کے کہنے پر انہوں نے سیکیورٹی سے ہاتھا پائی اور گالم گلوچ کی. اپوزیشن نے کہا کہ شناخت کے لیے 2 PTI ارکان گیٹ پہ رہیں گے, جو کہ یہ بھی نہیں ہوا. اور رپورٹ میں کہا گیا کہ اپوزیشن کی لسٹ میں شناختی کارڈ نمبر, تصاویر اور گاڑیوں کے نمبر میں سے کچھ نہیں تھا. مکمل ڈیٹا نہ ہونے کے بعد شناخت میں مشکلات آئیں. اسمبلی سیکیورٹی نے تحمل سے شناخت کا کہا, جس پر گالم گلوچ اور دھکم پیل کی گئی. تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے دی گئی لسٹ میں سزا یافتہ حیدر مجید کا نام بھی شامل تھا, اور یہ بیسکلی جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس رپورٹ میں بتائی گئی ہیں. اس کے علاوہ عظمہ بخاری صاحبہ نے پنجاب اسمبلی میں خطاب کیا. انہوں نے کہا جی پنجاب اسمبلی کی کوریج کرنے والے صحافیوں کو وزیر اعلیٰ KP کے سٹاف نے مارا پیٹا, کچھ صحافیوں کو تو اللہ نے بچایا ہے. اپوزیشن لیڈر نے گزشتہ روز کہا کہ میرے پیٹ صحافیوں کو اسمبلی کے اندر لایا گیا, میں ان کو حتیٰ عزت کا نوٹس بھیجوں گی, اب یہ الزام عدالت میں آ کر ثابت کریں. لاہور کیسا لگا, کیا صحافیوں نے یہ سوال کر کے کوئی غلطی کی؟ میں بھی صحافیوں کے ساتھ اسمبلی کا بائیکاٹ کرتی ہوں, تو اس کے اوپر جو ہے اسمبلی کا بائیکاٹ کیا گیا صحافیوں کی جانب سے. انہوں نے اس کے بعد نیوز کانفرنس بھی کی. انہوں نے کہا جی مریم نواز کہاں جاتی ہیں, اس پر سوشل میڈیا کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جب الیکشن کی مہم شروع ہوگی تو بڑے جلسے کر کے دکھائیں گے. 3 دن کے علاوہ کسی نے پتنگ اڑانے کی کوشش کی تو 10 سال سزا ہوگی. تحریک انصاف والے جب منہ کھولتے ہیں تو اس سے غلاظت نکلتی ہے. اس کے علاوہ صحافی ہیں فرزانہ علی صاحبہ جو KP سے رپورٹ کرتی ہیں. ہم نے اپنے کل کے ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ مسلم لیگ نون کی MPA ہیں صوبیہ شاہد صاحبہ, جنہوں نے بیسکلی ایک قرارداد جمع کرائی تھی KP اسمبلی کے اندر کہ جناب نادرا جو ہے وہ ٹیرین وائٹ کو اس کے حقوق جو ہے وہ دے, اور اس کو جو ہے وہ جو بھی نادرا کے, کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی مبینہ طور پہ بیٹی ہیں, تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ فیملی رجسٹریشن کے اندر جو ہے انہیں لے کر آئے اور اسے اپڈیٹ بھی کریں. تو اس کے بعد جبکہ میں نے اس پہ کرٹیسزم کیا تھا کہ بھائی اس کی ضرورت نہیں تھی, ایویں بلا وجہ جسے کہتے ہیں اٹینشن سیکنگ ایک ایکسرسائز جو ہے وہ کی گئی تھی,
تو آج انہوں نے بتایا ہے کہ جی ان کی اسپیکر نے رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی ہے. یہ ایک دن پہلے وہ قرارداد جمع ہوئی تھی اور اس کے بعد اسے معطل کر دیا ہے. کل رات کو ایکچولی اس ایشو کے اوپر میرے ساتھ کوثر کاظمی صاحب جو پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں وہ میرے ساتھ موجود تھے پروگرام میں. تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ کیا حرکت ہے, یہ صوبیہ شاہد صاحبہ کی جانب سے جو حرکت کی گئی ہے اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے آپ. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں بالکل بھی اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتا, یہ ان کا ذاتی فعل ہے, مسلم لیگ نون کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ قراردادوں کے اندر پیش کریں. اس کے علاوہ جناب ایئر وائز سے نعیم اشرف بٹ صاحب نے خبر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور فریقین میں انڈائریکٹ رابطہ بھی ہوا ہے. ذرائع کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے قومی اسمبلی کے نامزد اپوزیشن لیڈر اور تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اکرزئی کو مشترکہ دوست کے ذریعے وفاقی وزیر کا پیغام پہنچا دیا گیا ہے. محمود خان اکرزئی کو پیغام دیا گیا ہے کہ حکومت مذاکرات پر اپنے اتحادیوں سے مشاورت کر رہی ہے. یہ مشاورت مکمل ہوتے ہی اپوزیشن سے باقاعدہ مذاکرات کے لیے رابطہ ہوگا. حکومتی ذرائع نے کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر کی نوٹیفکیشن کے لیے محمود خان اکرزئی سے رابطہ ہے اور سینئر سیاستدان کی جانب سے آج اسپیکر کو مطلوبہ دستاویزات فراہم کر دی جائیں گی, جس کے بعد محمود خان اکرزئی کو اپوزیشن لیڈر مقرر کیے جانے کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ بھی متوقع ہے. سو ایک بڑا بریک تھرو جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ آ جائے گا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرنل لڑائیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو ہے وہ اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے اپنی مرضی سے پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا تھا. اس پہ ذرائع نے کہا ہے کہ ریجنل صدور کو اعتماد میں لیے بغیر یہ بورڈ تشکیل دیا گیا, جس کے بعد رہنماؤں کے احتجاج کے بعد سلمان اکرم راجہ نے اس پارلیمانی بورڈ کو ختم کر دیا. یہ خبر ہم نے ایکچولی آپ کو کل دی تھی, اب اس کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اور ذرائع کا کہنا ہے کہ رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ نیا پارلیمانی بورڈ آئین کے تحت بنایا جائے. اسی طرح نئے پارلیمانی بورڈ میں ریجنل صدور, ٹکٹ ہولڈرز, ایم این ایز اور سینیٹرز کو شامل کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے اور پارٹی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی قیادت آج نیا پارلیمانی بورڈ جو ہے اب تشکیل دے گی. تھینک یو ٹو سلمان اکرم راجہ صاحب. اس کے علاوہ کل ایک واقعہ پیش آیا تھا, یوٹیوبر رجب بٹ کو جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا, کراچی میں وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے تھے. اس موقع کے اوپر چند وکلا کی جانب سے جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا تھا. آج ان وکلا کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اس واقعے کی ویڈیو کے اندر رجب بٹ کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کافی زیادہ انہیں زد و کوب کیا گیا ہے, ان کے کپڑے وغیرہ بھی جو ہے وہ پھاڑے گئے اور پرہجوم جو جگہ تھی اس میں سے وہ گزرتے ہوئے دیکھے جا سکتے تھے. میاں علی اشفاق ان کے وکیل ان کے ساتھ تھے. آج اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ درخواست جو ہے وہ درج کروائی ہے اور ایف آئی آر میں ایڈوکیٹ ریاض علی سولنگی, ایڈوکیٹ عبد الفتح اور 15 سے 20 دیگر وکیلوں کو نامزد کیا گیا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن وکیلوں نے ایکچولی یہ تشدد کیا تھا اس کے بعد انہوں نے بڑے فخریہ طریقے سے ٹک ٹاک کے اوپر اپنی ویڈیوز بھی ڈالی کہ جناب دیکھیے ہم نے کیا کیا ہے اور وکیلوں کا بدلہ ہم نے جو ہے وہ لے لیا ہے. جو لاہور میں جو وکیل ہیں جن کے بارے میں رجب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور بتایا تھا, انہوں نے البتہ یہ کہا کہ جی میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. رجب بٹ نے البتہ, میں نے دیکھی وہ ویڈیو, ان صاحب کا نام لیا تھا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ میرے اوپر یہ حملہ کروایا ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے یا نہیں. بہرحال اب مقدمہ جو ہے وہ درج ہو گیا ہے اور اس میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 147 فساد کرنے, 148 مسلح ہو کر فساد, 382 جسمانی نقصان کے بعد چوری, 506 مجرمانہ دھمکی اور 337 سے سر اور چہرے پر تشدد کرنے کے تحت جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی کراچی سے افسوسناک خبر ہے اور کراچی کے علاقے کرنگی مہران ٹاؤن میں کھلے مین ہول نے ایک اور ننھی زندگی جو ہے وہ نگل لی, جہاں 8 سالہ دلبر علی گلی میں کھیلتے ہوئے گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا. افسوسناک واقعے نے ایک بار پھر شہر میں کھلے گٹروں, انتظامی غفلت اور اداروں کے درمیان ذمہ داری کے تعین پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں. واقعہ مہران ٹاؤن کے سیکٹر 6G میں پیش آیا ہے, جہاں دلبر علی دیگر بچوں کے ساتھ وہاں پہ کھیل رہا تھا کہ اچانک کھلے مین ہول میں جا گرا. بچے کے گرنے کی اطلاع ملتے ہی علاقے میں چیخو پکار مچ گیا اور بعد میں گٹر میں سیڑھی اتار کر جو ہے وہ وہاں پہ امداد کے لیے لوگ اندر گئے, لیکن بچے نے جو ہے وہ تب تک وہ جاں بحق ہو چکا تھا اور بچے کے چچا نے جو ہے اس کی لاش وہاں سے باہر نکالی. یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کراچی جیسے شہر کے اندر, اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے یہ بتائی جاتی ہے کہ وہاں پہ جو گٹر کے ڈھکن لگائے جاتے ہیں وہاں پہ وہ چرسی, بھنگی اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ گٹر کے ڈھکن وہاں سے چوری کر کے اس کو اسکریپ میں جا کے بیچ دیتے ہیں. اچھا, یہ کہنے کو تو ایک بڑی معمولی سی بات لگتی ہے, لیکن یہ زندگیاں نکل رہی ہے یہ چیز, اور میرا خیال میں تو اس کے اوپر جو قانونی کارروائی ہونی چاہیے وہ افراد جو ایکچولی یہ گٹر کے ڈھکن لوگوں سے خریدتے ہیں ان کے اگینسٹ اگر ایکچولی آپ یہ کارروائی شروع کریں کہ ان کو جو ہے وہ 5 سال 10 سال قید کی سزا سنائیں. جس نے چوری کیا وہ تو پکڑا جائے, لیکن جو خریدنے والا ہے,
کیونکہ اگر خریدار نہیں ہوں گے تو بکیں گے نہیں. جب یہ آپ کرنا شروع کریں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کیسے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. اور اس کے اوپر اگر ہم انعام رکھ دیں, کیونکہ یہ بیسکلی اٹ از ناٹ کہ ایک لوہا بیچا جا رہا ہے, صرف وہ اتنی بات نہیں ہے, وہ ایک زندگی خطرے میں جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے. اگر آپ اس کو, میری نظر میں تو اس کو دہشت گردی کے طور پہ تصور کیا جانا چاہیے کہ آپ مطلب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ مین ہولز میں گر رہے ہیں, تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہوگا, ان کی فیملیز کا کیا حال ہوتا ہوگا. سو اس کو اتنا آرام سے, اتنا لائٹلی اس چیز کو نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے, اور یہ شرم کا مقام ہے. مطلب پوری دنیا کے اندر اگر یہ بات ایکچولی اسپریڈ ہونا شروع ہو گئی نا کہ ایک شہر کے اندر اموات اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ گٹر کے ڈھکن چوری ہو رہے ہیں, تو اندازہ کیجئے کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے یہ. سو میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ کو, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو جو ہے نا اس کے اوپر ذرا کوئی لیگل ایکشن, پراپر لیگل ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اس چیز کو اتنی جلدی یا اتنے آرام سے اگنور نہیں کرنا چاہیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.